معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبہ میں رمضان کے حوالے سے اور وقت کی اہمیت رمضان کے اندر جو ہے اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ابن قدامہ کا ایک قول ہے کہ خوش قسمت ترین انسان وہ ہے، خوش قسمت ترین انسان روئے زمین پہ وہ ہے کہ جس کی سانسیں تو رک جائیں لیکن نیکیاں لکھنا جاری رہیں۔ سانسیں رک جانے کے بعد بھی نیکیوں کا رجسٹر بند نہ ہونا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، تب تک تو نیکیاں لکھواتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے کہ جب قبر میں بھی چلا گیا ہے، رجسٹر نیکیوں کے بالعموم عمومی طور پہ ان لوگوں کے بند ہو جاتے ہیں جو فوت ہوتے ہیں، ساتھ ہی نیکیوں کا رجسٹر بھی بند ہو گیا، آسمان میں نیکیوں کا دروازہ بھی، کھڑکی بھی بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اس کائنات اور زمین کے اوپر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو قبروں میں گئے ہوئے 1000 برس بیت چکا ہے، 1200 برس بیت چکے ہیں، لیکن ان کے نیکیوں کے رجسٹر آج بھی بند نہیں ہوئے۔ بخاری شریف کی کوئی بھی حدیث پڑھے گا، امام بخاری کی نیکیوں کے رجسٹر میں درج ہوگی۔ آج بھی مسجد النبوی کے اندر کوئی جا کے نماز پڑھے گا، حضرت عثمان کی نیکیوں کا رجسٹر، اس کے اوپر نیکیاں درج ہوتی چلی جائیں گی۔ تو رمضان بنیادی طور کے اوپر انسان کے لیے ایک نئے عہد، نئے پیمان، نئے ارادوں اور نئے وعدوں کو بھی لے کے آتا ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر کچھ ایسی نیکیاں کر جانی ہیں کہ جب دنیا سے چلے جائیں پھر بھی وہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ اور یہ صدقہ جاریہ کی جو نیکیاں انشاءاللہ اس حوالے سے رمضان کی راتوں میں جو دروس ہوں گے کہ وہ کون کون سی نیکیاں کہ جو انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں۔ بالعموم آپ نے سنا ہے کہ صدقہ جاریہ انسان نہر کھدوا دے، کنواں کھدوا دے، پانی کی سبیل لگا دے، مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ پیتے رہیں گے، درخت اگا دے، مرنے کے بعد بھی جب تک پرندے کھاتے پیتے رہیں گے، مسجد بنا دے جب تک وہاں نماز ہوتی رہے گی، مدارس کے اندر بچوں کو تعلیم دلا دی جائے، یتیموں کی کفالت کر لی جائے۔ ایک بچے کے اگر آپ حفظ قرآن کی ذمہ داری اٹھا لیں تو اس حفظ قرآن کے نتیجے میں جتنی زندگی میں اس کے شاگرد پیدا ہوں گے، جب تک وہ تراویح پڑھاتا رہے گا وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ اس بارے میں تفصیلاً اگر موقع ملا تو آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے حوالے سے اور اس میں اپنے وقت کو صرف کرنے کے حوالے سے بڑے رہنما اصول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان آتا تو اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے نیکیوں کے رستے میں اور وقت کو ضائع کرنے میں جو 3 امور رکاوٹ ہیں، اگر آج صرف آپ یہاں سے یہ ارادہ لے کے چلے جائیں کہ ان 3 امور کے اوپر، اور اللہ کے فضل و رحمت سے یہ جو 3 امور ہیں یہ رمضان میں اللہ کی طرف سے جو ٹریننگ بندے کی ہے خود بہت کم ہو جاتے۔ وہ 3 امور کون سے ہیں جن سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے اور انسان بے جا وقت ضائع کرتا ہے؟ وہ 3 امور بالعموم، نمبر 1 کثرت طعام ہے، بہت زیادہ کھانا پینا، بہت زیادہ کھانا پینا۔ تو روزے تو بذات خود انسان کو کھانے پینے سے روکتے ہیں۔ جب انسان بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے تو وہ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ دل بسیار خوری سے۔ یہ حکماء کے اطباء کے بھی اقوال ہیں کہ انسان کو خوراک اتنی لینی چاہیے کہ جس سے انسان کا گزر بسر اور قوت اور طاقت برقرار رہ سکے۔ اتنا کھانا کہ ہر وقت چرتے ہی رہنا، جانوروں کی طرح ہر وقت چرتے ہی رہنا اور ہر وقت اسی کی سوچ فکر، یہ نہ صرف انسان میں غفلت پیدا کرتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ دوسری بات کثرت کلام ہے، ہر وقت بولتے رہنا، سننا نہیں ہے۔ جو سننے کا تعلق ہے اسلام کے اندر سمجھ کے لیے اور عمل کے لیے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن کچھ لوگ ہر وقت بولتے رہتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے۔ خاموش رہنا، اس میں حکمت و دنائی اور حکماء اطباء کے اقوال ہیں، یہ آپ کے سامنے بڑا مختصر کر کے رکھ رہا ہوں کہ کثرت طعام اور کثرت کلام۔ اس کے بعد جو تیسری چیز انسان کو نیکیوں سے دور رکھتی ہے، غفلت میں رکھتی ہے، وقت کو ضائع کرتی رہتی ہے، وہ کثرت نوم ہے، زیادہ سونا ہے۔
اتنا سونا کہ رات کو سوئے ہیں، صبح سورج نکل چکا ہے، ظہر کی اذانیں ہو رہی ہیں، ابھی تک بندہ سویا چلا جا رہا ہے۔ یہ 3 امور کے اوپر اگر انسان کو کنٹرول ہو پوری زندگی میں، تو انسان کا نہ وقت ضائع ہوتا ہے، نہ اس کی جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت نیکیوں کے پیچھے تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ اور یہ 3 امور اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے شیڈول انسان کا اور بندہ مسلم کا ایسا بنا دیا ہے کہ کھانا بھی کم ہے اور کلام بھی کم ہے۔ جب سماعت کرنی ہے تراویح میں، اور ایک قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو انسان خاموش ہی کھڑا رہتا ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے، قرآن پاک کو سنتا رہتا ہے۔ اور پھر سحری کے وقت اٹھنا ہے، رات کی عبادت کر کے، نیند کی بھی قلت، یہ تینوں امور رمضان کے اندر بندہ مومن کے لیے ویسے ہی آسان ہے، اور آپ نے پوری زندگی یہ جو اخذ کرنا ہے اس رمضان سے، اس کو اپلائی کرنا ہے پوری زندگی کے اندر۔ یہ اتنا عظمت کا مہینہ ہے، اس کی عظمت کی بہت سی حدیثیں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز رمضان میں، ہر روز اللہ رب العزت جہنم میں سے ایک بہت بڑی تعداد، جہنم میں سے، یہاں محدثین نے جو اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھ دیا ہوتا ہے اپنے علم سے، کہ یہ نہیں کہ جبر سے۔ تقدیر کے باب میں یہ باتیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، بعض لوگ خواہ مخواہ یہ پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں ان کی اپنی حالت بھی سنیے۔ جی اللہ تعالیٰ نے جب لکھ ہی دیا ہے تو پھر نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہمیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ ہی دیا جہنمی تو پھر ہم نیکی کیوں کریں؟ وہی بندے جو یہ دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ مکالمہ کئی مرتبہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جب اللہ نے لکھ ہی دیا، تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے، تو گھر سے روٹی کمانے کیوں نکلتے ہو؟ پھر رزق کے لیے تگ و دو کیوں کرتے ہو؟ وہی بندے جو مسلمانوں کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی لکھا ہوا ہے، اب نیکی نہ کرو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بندہ مجبور محض ہے، وہی بندے صبح گھر سے نکلتے ہیں رزق کمانے کے لیے، اور دکانیں کھولتے ہیں اور کاروبار کے لیے بڑی سٹرگل اور محنت کرتے ہیں، وہاں پہ ان کا یہ کلیہ فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لکھا ہوا رزق بھی تب ملے گا جب میں حرکت کروں گا۔ اسی طرح لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا اگر انسان نیک عمل کرتا رہے، اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ ہر روز رمضان کے مہینے میں ان جہنمیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے جو یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھے ہوئے تھے۔ ہر رمضان میں، ہر روز روزہ افطار ہونے کے بعد ایک بہت بڑی تعداد، اور بعض روایات میں آتا ہے 1 لاکھ، اور بعض روایات میں آتا ہے لاکھوں، ایک بہت بڑی تعداد۔ مختصر بات یہ ہے، ہر روزے کی افطاری کے بعد، تراویح کے بعد اللہ رب العزت ایک بہت بڑی تعداد جہنمیوں کی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور پھر جب 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں، پورے رمضان میں جتنے جہنمیوں کو آزاد کیا ہوتا ہے اتنی ہی تعداد آخری رات کو اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا عظمت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکیوں، دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ حالت روزے میں فوت ہو جائے وہ تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا، لیکن رمضان میں بھی کوئی فوت ہو جائے تو جہنم کی کھڑکیاں، دروازے، در، ہر چیز بند ہوتی ہے۔ تو قبر میں جو کھڑکی برے آدمی کے لیے کھلنی ہوتی ہے جہنم کی، وہ بھی نہیں کھولی جاتی رمضان میں فوت ہونے والے کے لیے۔ تو محدثین نے یہاں استدلال یہ کیا ہے کہ جس کی ابتدا اچھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر اول رحمت کرے بعد میں عقاب نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمان ہونے کی اور رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں معاف کر دیا اور بعد میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں پکڑتے ہیں اور بعد میں رحمت کرتے ہیں۔ تو جس بندے کے اوپر شروع سے رحمت ہو جائے، بندہ رمضان میں فوت ہوا، بندہ مسجد میں فوت ہوا، بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے فوت ہوا، تو رحمت ابتدا میں ہو گئی، تو پھر انشاءاللہ باقی مراحل آسان ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بعض لوگوں کو اس حدیث کو سن کے بہت سے اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے اگلے ٹکرے میں ہے کہ شیاطین کو جگڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، اور ایک ندا دینے والا جس کو آپ تو نہیں سنتے لیکن رسول اللہ آپ کو بتلا کے گئے ہیں،
وہ آپ نے گویا سن لی ہے. وہ کہتا ہے آگے بڑھ اے نیکیوں کے طلبگار، اب تو آگے بڑھ، اب تو رمضان آ گیا. اب برائی سے بچنے والے اور برائی کی طرف رغبت رکھنے والے، اس حدیث میں دونوں مفہوم موجود ہیں. اب برائی کی طلب کرنے والے اب تو رک جا، اب تو رمضان آ گیا، یا وہی مراد ہے جو پہلے جملے میں، اب برائی سے بچنے والے اب تو تیرے لیے برائیوں سے بچنا آسان کر دیا گیا ہے، اب تو بچ جا. اس حدیث کے یہ جو ٹکڑے کے سن کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب پھر اگر شیاطین سارے جکڑ لیے جاتے ہیں تو وسوسہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے. سرکش شیاطین کو جکڑنے کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے. سرکش شیاطین جو باسز ہوتے ہیں شیاطین کے، جب ان کو جکڑ لیا جاتا ہے تو انسان کے ساتھ جو قرین ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، باس کے بغیر، اتھارٹی کے بغیر، نگرانی کے بغیر. اور یہی آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک شخص پورا سال اگر روزہ نہیں رکھنے کی استطاعت رکھتا تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے. وہ جو پورا سال ایک بھی نہیں رکھ پاتا رمضان میں رکھ لیتا ہے. وہ جو پورا سال ایک رات کو قیام نہیں کر سکتا رمضان میں کر لیتا ہے. یہ ہے سرکش شیاطین کو جکڑنے کا مطلب، کہ جو انسان کے ساتھ قرین پیدا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کو نہیں جکڑا جاتا لیکن وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اپنے باسز کے بغیر وہ کمزور پڑتا ہے اور انسان آسانی سے اس کو شکست دے دیتا ہے. سرکش شیاطین کو جکڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کو وسوسہ پیدا نہیں ہونا. وسوسہ یا ایک قرین ڈالتا ہے یا انسان کے نفس امارہ کے اندر بھی اس بات کو وطیت کر دیا گیا ہے کہ وہ گناہ لذت کی طرف مائل ہوتے ہیں، گناہ لذت کی طرف. اور یہ جملہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، اب تو معاشرے سے یہ جملہ ختم ہو گیا ہے، گناہ لذت اور گناہ بے لذت. اور میرے بچپن کے اندر بھی، ہمارے بچپن کے اندر بھی موسیقی کو، سگریٹ پینے کو، سموکنگ کو، لغو باتوں کو گناہ بے لذت سمجھا جاتا تھا کہ یہ گناہ بے لذت ہیں. لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے آج معاشرہ اس حد تک گر گیا ہے کہ موسیقی بھی گناہ لذت میں شامل ہو گئی ہے، سموکنگ بھی گناہ، ہاں گناہ بے لذت کرتے کرتے بھی ایک مرتبہ گناہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اندر سے بھی گناہ گار کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ورنہ بالعموم جو نفس ہے وہ صرف انسان کو گناہ با لذت کی طرف ابھارتا ہے، جو عمومی نفس ہے بے لذت کی طرف نہیں ابھارتا. اور گناہ با لذت میں سب سے بڑا جو گناہ ہے، ایک تو اپنے جسم کی آسائش کے لیے حرام ہو رہی ہے اور حرام رزق کی کمائی ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ زنا ہے. یہ دو گناہ جو ہیں یہ انسان کے نفس کے اندر بغیر شیطان اور قرین کے بھی نفسانی خواہشات کے تحت بھی ابھر آتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ اگر شیاطین بند ہیں تو ہمیں پھر وسوسہ کیسے آتا ہے، تو یہ بات بھی صرف اعتراض ہے اور حدیث کے اوپر نکتہ چینی کی بات ہے. آپ رمضان المبارک کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں. رمضان کا مہینہ شاید آج رات شروع ہو جائے، تراویحاں شروع ہو جائیں، آپ نے اس مہینے کو کسی طور پہ بھی نظر انداز نہیں کرنا، کسی طور پہ بھی ہلکا نہیں لینا. اپنے سارے امور کو آج شام سے پہلے پہلے مسجدوں کا رخ کریں، سارے امور کو سر انجام دینے کے بعد عید کی شاپنگ بھی آج ہی کر لیں جو کرنی ہے. آخری دنوں میں بھی وہ نہایت قیمتی ایام آپ ضائع کر دیتے ہیں. یہ اتنا مبارک مہینہ، اتنا مبارک مہینہ ہے. آپ نے بالعموم یہ معاشرے میں حدیث سنی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں کمزوری موجود ہے، لیکن دیگر احادیث اس سے بھی بلند ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ نفل کا جو ثواب ہے فرضوں سے بڑھ جاتا ہے، فرض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے. یہ حدیث سندن اس میں ضعف موجود ہے، لیکن اس کے برمخالف صحیح جو سند کے ساتھ احادیث ہیں ان کے اندر جو اجر و ثواب ہے آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کو تو رد کر دیا جاتا ہے تو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اجر و ثواب بڑا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے. کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پورے سال عمرہ کرتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ہے، اور ایک شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے. ایک حدیث رمضان کی اہمیت، ہاں کچھ مہینے، کچھ مقامات، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس مہینے میں ثواب بڑھنے کی یہ حدیث اتنی بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے، اس نے رمضان میں عمرہ نہیں کیا
بلکہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ کیے جانے والا حج کس نے کیا تھا؟ صحابہ نے کیا تھا، اور صحابہ کا آدھ ہاتھ ہمارے احد پہاڑ جیسے انفاق کے برابر نہیں ہے۔ جو بندہ رمضان کے اندر نفلی عبادت عمرہ کرے اس نے گویا رسول اللہ کے ساتھ فرضی عبادت حج جیسا ثواب، صحابہ جیسا ثواب حاصل کر لیا، یہ 70 گنا ہے۔ یہ تو بہت بڑا اجر ہے۔ تو جو بندہ اس رمضان میں فرض نماز مسجد میں ادا کرے گا، عام فرض نماز مسجد میں ادا کرنا حج کا ثواب ہے، حج کا، تو رمضان میں فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کا جو ثواب ہوگا اس حدیث سے آپ خود اندازہ اور تناسب لگا لیجئے۔ میں اور آپ اگر غافل رہیں گے تو غافل رہیں۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیکیاں کمانے کے لیے یہ جو موسم بنایا ہے، اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، ایسی مساجد، کچھ باتیں لوگوں کو پتہ نہیں، ایسی مساجد، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، وہ مسجد جس میں جماعت کی تعداد زیادہ ہو، جس میں دروس اور تراویح میں تعداد زیادہ ہو، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ باجماعت نماز اکیلے سے بہتر ہے، اور اس مسجد کی نماز اور اس باجماعت کی نماز باقی باجماعت کی نمازوں سے بہتر ہے جہاں پہ افراد زیادہ ہوں۔ افراد زیادہ والی مساجد کا رخ کرنا ویسے کسی مسجد کو خاص کر کے وہ ایک الگ روایت ہے، لیکن یہ بات کہ وہاں افراد زیادہ ہیں وہاں جانا ہے، یہ بات بھی ثواب کے اندر شامل ہے۔ یہ آپ نے اپنی اپنی پلاننگز کرنی ہے، اپنی اپنی۔ آپ مجھے بتائیے صرف اکیلے روزے کے ساتھ جو ثواب کی احادیث ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ حیران رہ جاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے کس پہ درود بھیجتے ہیں؟ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رسول اللہ پہ۔ میں اور آپ نہیں چاہتے ہمارے پہ درود بھیجیں؟ میں اور آپ بھی چاہتے ہیں، اور یہ روایات متعدد ہیں۔ صرف روزے کے حوالے سے کیا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، سحری کرنا یہ تو میری اور آپ کی نیچر ہے، ہم کر اپنے لیے رہے ہوتے ہیں کہ سارا دن بھوک کاٹنی ہے۔ آپ نے صرف اس حدیث پہ غور کریں، اس ماہ کی برکات کو، کہ اللہ اور اس کے فرشتے کھانا کھانے والوں کے اوپر، پیٹ بھرنے والوں کے اوپر یہاں پہ درود بھیج رہے ہیں، تو باقی پورا دن تو کھانا کھانا ہی نہیں۔ اگر کھانا کھانے والے کے اوپر درود ہے تو چھوڑنے والے کے اوپر کیا ہوگا؟ آپ کو اس حقیقت کا شاید ادراک اور شعور نہیں ہے، یہ کتنا عظمت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اس روزے کی تیاری کرنے کے لیے اپنا پیٹ بھرنے والے کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور پھر باقی دن جو کھانا چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے معدے سے ایک بدبو اٹھتی ہے جو خالی پیٹ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو اللہ رب العزت کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو وہ بدبو نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ خوشبو ہے جو میری راستے کے اندر انسان بھوک کاٹ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو میں رب اور اللہ کے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں جو کھانا چھوڑ دے گا۔ ہاں، لیکن غرض و غایت جو کھانا چھوڑنے کی اگر میں نے اور آپ نے وہ نہ سمجھی تو روزے کا مفہوم فوت ہو گیا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس بندے نے روزہ رکھا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جھوٹی بات نہیں چھوڑی، گالی نہیں چھوڑی، بہتان نہیں چھوڑا، الزام نہیں چھوڑا، حرام کمائی نہیں چھوڑی، نظر بازی نہیں چھوڑی، بد نظری اور فحشی اور عریانی نہیں چھوڑی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں وہ کھانا اور پینا چھوڑے، اللہ کو یہ کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو صرف یہ ضرورت ہے کہ بندے نے خالی پیٹ رہنا، بھوکا اور پیاسا رہنا، ہرگز نہیں، یہ روزے کا فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ حلال پانی اگر چھوڑ سکتے ہو تو حرام سود کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حلال دودھ چھوڑ سکتے ہو، حرام سود کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حلال پکیزہ بیویوں کے پاس نہیں جا رہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو حرام گندی فحش بے ایمان عورتوں کے پیچھے کیوں بھاگتے؟ اگر تو وہ سلسلہ ویسے ہی جاری رہنا تو پھر یہ بھی چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے
کہ انسان اس کو رکھے نا. فرض فرض ہے, فرض کی ادائیگی کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں نہیں رہتا. یہ بات, یہ فلسفہ جیسے نماز کے اوپر اپلائی ہے ویسے ہی روزے کے اوپر اپلائی ہے, اور بعین اسی طرح زکوٰۃ کے اوپر بھی اپلائی ہے. زکوٰۃ کو تو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے نا. زکوٰۃ نہ دے کے بھی بندہ مسلمان ہے. زکوٰۃ اگلے سال دے دی جائے گی. زکوٰۃ پینڈنگ چلی آ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے معاشرے میں نماز کی قضا کا کچھ تصور موجود ہے. قضا ہو جائے آدھے گھنٹے کے بعد بھی انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ فوری ادا کر لی جائے. روزے قضا ہوئے میں ادائیگی کی کوئی پرواہ نہیں, جیسے فرض ہی نہیں ہے جیسے. اور بھائی روزے کی قضا بھی اسی طرح جیسے نماز کی ہے. زکوٰۃ کی قضا بھی ویسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ کاروباری افراد کی پوچھتے ہیں سوالات. 3 سال سے پینڈ چلی آ رہی ہے. 3 سال سے کوئی بندہ نماز قضا چھوڑتا ہے؟ 3 سال سے پینڈ چلی آ رہی ہے, 4 سال سے پینڈنگ چلی آ رہی ہے. ایڈوانس ہونی چاہیے, ایڈوانس ہونی چاہیے, کیونکہ تیرے بعد تیرا مال تیرے وارثوں کے پاس آ جانا, پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ باپ کے اوپر کتنا قضا تھی زکوٰۃ کی. ان کو کیا ٹینشن ہے, ان کو کیا پرواہ ہے. اپنی زندگی کے اندر انسان کو نیکی کے اعمال کرنے چاہیے. اپنی قضائیں آپ نے خود ادا کرنی ہے. یہ روزہ, اس کی قضا کئی, اور خاص طور پہ جو عورتیں ہیں, ظاہر ہے ان کے ایام ہوتے ہیں اور ان کے حمل کے معاملات اور بیماریوں کے, ان کی بالعموم بہت بڑی تعداد ہے. 10 سال کے, 15 سال کے, ہر سال رمضان میں یہاں پہ سوال آتے ہیں. 15 سال کے روزوں کی قضا باقی ہے. اللہ کے بندو, روزہ چھوڑ کے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ حرام نہیں چھوڑنا, یہ نہیں چھوڑنا, تو روزے کا فائدہ نہیں. روزہ پھر بھی فرض ہے. وہ فرضیت ادا کریں گے تو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو آپ کے نیکیاں تلنی ہیں, ورنہ تو آپ کے لیے میدان ہی قائم نہیں ہونا. بھائی دائرہ اسلام ہے یہ جو بنیادی اراکین ہے, یہ دائرہ اسلام کے اندر شامل ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے صرف روزے 30 رکھنے, اللہ کے فضل و کرم سے آج ارادہ کرنا ہے. کہنے والے نے اور سب سننے والے انشاءاللہ مسلمان ہیں, فرض ہیں, اور انشاءاللہ سارے روزے رکھیں گے تو اس کے لیے خوشخبری ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 30 روزے آپ رکھ لیں بغیر توبہ. ایک ہوتی ہے توبہ, انسان توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. یہاں پہ بعض نیکیوں کے اعمال ہیں جو بغیر توبہ بھی گناہ کو معاف کرتی ہیں. ان میں سے یہ صیام شامل ہے. آپ 30 روزے رکھیں, اگر آپ کے گناہوں کے رجسٹر زمین سے لے کے آسمان تک ہیں, اللہ سارے معاف کر دے گا. سارے, کوئی گارنٹی ہے رسول اللہ کی, سب معاف ہیں. اور یہ 30 راتوں کا قیام, یہ بات آپ نے بڑی نوٹ کرنی ہے. آپ نے اگر قیام کرنا ہے, یہ بات درست ہے کہ قیام باجماعت فرض نہیں ہے تہجد کا, لیکن قیام جو ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے یہ 30 راتوں میں 30 راتوں کو 8 رکعت تہجد کی نماز کو قائم کر لیا بغیر توبہ کے, اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہیں. کوشش یہ کریں کہ باجماعت قیام کیا کریں. کیوں؟ اس کے جو فضائل و مناقب ہیں نفل کو باجماعت ادا کرنے کے, وہ ایک الگ باب ہے کہ وہ جب امام کے ساتھ سلام پھیرا جاتا ہے وہ تو ایک ہی دن میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ حدیث الگ ہیں. لیکن آپ نے یہ تہجد کی نماز پورا سال نہیں پڑھی تو ٹریننگ کریں. 8 رکعت نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے, باجماعت ادا کریں. کسی دن سفر کی وجہ سے آپ مسجد سے محروم رہ گئے, آپ 8 رکعت گھر میں ادا کریں, اور اس میں 2 پارے 1000 آیتوں کا قیام کریں. خزانہ بھی لکھا جائے گا, اور آپ اس قیام میں شامل ہیں جو اس حدیث کے اندر ہے کہ جو 30 راتوں کو قیام کرے گا اللہ رب العزت اس کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کریں گے. اسی پہ بس نہیں ہے, جو آخری 5 راتوں کا قیام کرے, جو طاق راتیں ہیں, من قام, یہ حدیث بھی صحیح ہے, صرف لیلۃ القدر جو 5 طاق راتوں کو تہجد کی نماز کو ادا کر لے, غفر له ما تقدم من ذنبی, اس کے بھی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ رمضان کا مہینہ اتنی عظمت کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کو حقیقت بات یہی ہے, اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اس مہینے کو جو افضل قرار دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے.
اور قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہی افضل نہیں بلکہ وہ رات اتنی افضل ہے جو 1000 مہینے سے بڑھ جاتی ہے، 1000 مہینے سے۔ اسی رمضان کے اندر یہ ساری خیر و برکتیں ہیں۔ تراویح ہے، تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی تہجد کو ہم باجماعت ادا کرتے ہیں، اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تہجد ادا کرنے کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ جو لوگوں کے ذہن میں مغالطہ ہے کہ سو کے اٹھنا، کوئی ضروری نہیں۔ عشاء کے ساتھ متصل، عشاء سے کچھ بعد، اس سے کچھ دیر بعد، عشاء سے لے کے فجر کے مابین جو بھی آپ 8 رکعت نماز کو ادا کریں گے وہ تہجد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے، اور اس میں 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی۔ اور یہ وضاحت ہے، صراحت ہے کہ رمضان کے اندر بھی عبادت اتنی تھی اور غیر رمضان کے اندر بھی عبادت اتنی ہی تھی۔ تو جس نے مسنون عدد کو پانا ہے وہ 11 رکعت، 8 تہجد کی، 3 رکعت یا 1 رکعت وتر کو ادا کرے۔ بعض دوسری روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت وتر کو بھی ادا کیا، گویا 8 اور 5 13 رکعت کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا کہ عدد کا جو تعین ہے 20 ہے، اس کے بارے میں سرے سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ یزید بن رمان کا ایک قول موجود ہے، اور یزید بن رمان نے سند بھی ضعیف ہے، اور انہوں نے حضرت عمر کا دور بھی نہیں پایا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے دور میں 23 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، کہاں پڑھی گئی ہیں، کس نے پڑھائی ہیں، کون امام تھا، یہ معلوم بھی نہیں ہے، اور یہ سند بھی ضعیف ہے۔ اور خود حضرت عمر سے موطا امام مالک میں اس سے پہلی جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ ابی ابن کعب کو اور تمیم داری کو حضرت عمر نے 11 رکعت کا امام مقرر کیا از حد۔ تو گویا جو انہوں نے مقرر کیا وہ تو حجت ہو سکتی ہے، اور ان کے دور میں اگر کسی جگہ بالفرض یہ مان بھی لی جائے روایت کہیں پہ اگر ہوئی ہے تو وہ ماننا کہ وہ حضرت عمر نے کروائی ہے، یہ تو بہت بڑا باطل استدلال ہے، کیونکہ حضرت عمر نے تو 11 رکعت کروائی ہے۔ اس بحث میں پڑے بغیر آپ نے رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا اس کو اچھی بات کرنی چاہیے، نیکی کا کام کرنا چاہیے، یا خاموش رہے۔ من حسن الاسلام المری ترکہ ما لا یعنیہ، بندہ مسلم کے لیے سب سے اسلام کی بہترین بات یہ ہے کہ ہر اس بات کو ترک کر دے جس میں نہ اس کی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ۔ یہ کتنی عظیم حدیث ہے، کبھی آپ نے اس حدیث کے اوپر غور نہیں کیا ہوگا کہ انسان کا بہترین اسلام یہ ہے، یا وہ دنیا کا کوئی کام ایسا کرے کہ جس کے اندر اس کو فائدہ حلال روزی کما رہا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، یا وہ دین کا کوئی کام کرے کہ جو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ صرف اس حدیث کے اوپر انسان عمل کر لے تو وقت کے ضیاع سے بچ جائے، صرف اس ایک حدیث کے اوپر انسان کا وقت قیمتی ہو جائے، یا دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، یا آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے۔ یہ جو لغو، گپے لگانا، ہاں مہا کی مجلسیں اٹینڈ کرنا، ہاں مہا انسان کو گیدرنگ میں شامل ہونا، اور اس کے اندر بے بہا وقت کا ضیاع ہے۔ کہنے والا اور سننے والا سب اس عادت بد کے شکار ہے، اور بندہ کئی مرتبہ غور کرتا ہے۔ آپ آج غور کرنا، گھر جا کے آپ 1 منٹ بھی، 1 منٹ، گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، 1 منٹ اگر انسان نے اپنا قیمتی بنانا ہونا، اللہ کی قسم نیکیوں کے ایسے کام کر سکتا ہے 1 منٹ میں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ 1 منٹ میں بڑی اچھی رفتار سے 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں 1 منٹ میں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے 12 مرتبہ۔ رسول اللہ نے کہا تھا رک جاؤ میں تمہیں آج 10 پارے سناؤں گا، 1/3 قرآن، 12 قل ہو اللہ سنائی، اور کہا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 12 مرتبہ 1 منٹ میں 4 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب 1 منٹ میں مل جاتا ہے۔ میں اور آپ گھنٹے ضائع کر دیتے۔ 1 منٹ کے اندر آپ اچھی رفتار سے 100 سے زائد مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، 100 سے زائد مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، 100 سے زائد مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، 100 سے زائد مرتبہ استغفر اللہ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اور 100 دفعہ ان کو کہنے کا جو اجر و ثواب ہے آپ اس کا گمان اور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے مرضی گناہ ہو، 100 مرتبہ یہ 4 کلمات کہہ دیجئے، سارے گناہ معاف ہیں، جتنے مرضی ہوں۔ 1 منٹ اتنا قیمتی ہے انسان کی اور بندہ مومن کی زندگی میں، اور ہم گھنٹوں پر بات کر دیتے ہیں۔
آپ ائمہ کی اگر زندگی کے اوپر غور کریں آپ حیران رہ جائیں گے. یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. امام تبری انہوں نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی ہیں نا، کتابیں اپنی زندگی میں، اور یہ بہت اول دور کے امام نہیں ہیں. امام بخاری، امام مسلم جیسے جلیل القدر، یا امام مالک یا امام احمد ابن حنبل جیسے جلیل القدر بھی نہیں ہے. لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی کتب کی فہرست امام یاقوت حموی نے 54 صفحوں میں لکھی ہے کہ یہ کتابیں امام تبری لکھ کے گئے. 54 صفحات کے اوپر صرف کتابوں کی فہرست ہے. اور ان کی آج جو معلوم صفحات امام تبری کے موجود ہیں نا دنیا میں، پتہ نہیں اصل میں کتنے تھے، 3.5 لاکھ سے زائد اوراق ہیں جو ان کی طرف منسوب ہے کہ امام تبری اپنی زندگی میں 3,58,000 سے زائد صفحات لکھ کے گئے. اور صفحہ چھوٹا نہیں ہے. امام صاحب نے کہا تھا میں تفسیر لکھنا چاہتا ہوں. شاگردوں نے پوچھا کتنے صفحات کی؟ انہوں نے کہا 30,000 صفحات کی. انہوں نے کہا 30,000 پڑھے گا کون؟ مختصر کرتے کرتے 3,000 صفحات کی تفسیر لکھی ہے. آج 15 جلدوں میں. وہ 3,000 صفحات 15 جلدوں میں پڑھیں، لائبریری میں دیکھ لیجیے. تاریخ لکھی ہے 15 جلدوں کے اندر. میں اور آپ وقت کو ایسے ضائع کرتے ہیں، اور رمضان کی جیسے عظیم مہینے میں اور بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں اس کا ایک ایک لمحہ مفید بنانے کی توفیق عنایت فرمائے.